میں نے 2-3 جگہ پہ ریسرچ بھی کیا، مجھے پتا چلا کہ اسلام کے حساب سے اڈاپشن حرام ہے، جی تب میں اڈاپٹ نہیں کر سکتے، بٹ اگر سمجھو ایسی کوئی سچویشن ہوئی تو کوئی کر سکتا ہے کیا؟ بسم اللہ کیونکہ والحمد للہ. بیسیکلی کیسے میری سسٹر تھی، اس کو شادی کو ابھی تک 1 سال بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، 2 مہینے صرف وہ اس کے ہسبینڈ کے وہاں پر رہی ہوئی ہے. جب شادی بھی ہوئی تھی، ہم نے تحقیق وغیرہ کی تھی، تو ہمارے کو کچھ پتا نہیں تھا، لڑکا دور کا تھا، تو کہ اس کی پہلے ایک شادی ہو چکی ہے، جی اور وہ شادی بھی 3 مہینے کے اندر ہی اس کا ڈیوورس ہو گیا تھا. جب یہ شادی ہوئی، اس کے بعد میں ایشو ایسا ہوا کہ اس کے گھر والے جو میرے سسٹر کو گالی گلوچ کرتے تھے، ہاتھ وغیرہ اٹھاتے تھے، اور ان کا ایسا تھا کہ جب میری سسٹر حاملہ تھی تو یا تو جی بچہ ابورٹ کروانا تھا، یا بچہ ہونے کے بعد ان کے ہی گھر میں ان کی ایک بڑی بہن رہتی ہے جس کو بچے نہیں ہو سکتے، تو وہ ہاں بچہ اس کو دینے والے تھے. تو میری سسٹر صرف 2 مہینے ان کے پاس رہی، 2 مہینے کے بعد ریٹرن آ گئی. اب اس کا ایسا ہے کہ وہ واپس جانا نہیں چاہتی، اور ہم ڈیوورس تک بات چلی جا چکی ہے، مطلب ڈیوورس ہونے والا ہے. تو جی اس کے اعتبار سے وہ بول رہی تھی کہ اگر بچہ کوئی اڈاپٹ کر سکتا ہے، میں خود اڈاپٹ کرنا چاہتا تھا بچہ وہ، کیونکہ ان فیوچر اگر وہ شادی کر کے بھی جاتی ہے تو ایزی ہو جائے گا، کیونکہ اگر بچہ ایسے بھی ان کو دے رہے تو وہ وہی ٹھیک ہو ہے، رہا ہے سمجھ میں آ کہ گیا وہ سوال صحیح. شادی ہی انہوں نے بچے کے لیے کی بھی تھی. جی جی ٹھیک ہے بھائی، سوال سمجھ میں آ گیا. جی شیخ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بھائی کا سوال دراصل تبنی کے بارے میں ہے. تبنی کا مطلب ہوتا ہے کسی کا بچہ ایڈاپٹ کرنا اور اس کو اپنی جانب منسوب کرنا. جب اسلام آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو عربوں کے ہاں ایک عادت تھی، ان کے ہاں یہ چیز معروف تھی کہ کسی اور کے بچے کو اپنا بیٹا لوگ بنا لیتے تھے اور باقاعدہ طور سے اس کو اپنا نام دیتے تھے. وہ مکمل طور سے ان کے بیٹے کی طرح سے ہی ہوتا تھا. وہ ان کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتا تھا، جس طرح باپ کا نام لوگ لگاتے ہیں، اسی طرح سے وہ ان کا وارث ہوتا تھا، وہ لوگ بھی اس کے وارث ہوتے تھے. تو اس کو تبنی کہا جاتا ہے، اور اس بچے کو متبنہ کہا جاتا تھا. جب اسلام آیا تو اسلام نے اس چیز کی نفی کر دی کہ کسی اور کے بچے کو آپ اپنا بیٹا نہیں بنا سکتے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا کہ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ الی آخر الآیہ. اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں کے اندر تبنی کا جو مسئلہ زمانے جاہلیت میں چل رہا تھا، جو رواج تھا، اللہ رب العالمین نے اس کی نفی فرمائی اور کہا کہ اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے کہ کسی اور کے بیٹے کو اپنی جانب منسوب کیا جائے. وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، جس کو آپ نے گود لیا ہے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، لہٰذا اس بچے کو اس کے باپ کے نام سے پکارو، اور وہ کسی بھی مسئلے کے اندر آپ کا بیٹا نہیں ہوگا. اسی لہٰذا اب جو ہے تبنی ہماری شریعت کے اندر تبنی یہ حرام ہے، اور تبنی وہ تبنی حرام ہے جو زمانے جاہلیت کے اندر ہوتی تھی. یعنی کسی بچے کو اپنا نام دینا، اس کو اپنا وارث بنانا، مکمل طور سے اپنے بیٹے کی طرح سے ہی اس کو تمام احکام میں ماننا، یہ چیز حرام ہے. اب ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی کسی بچے کو گود لیتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پال پوس کر کے بڑا کرتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، تو یہ چیز حرام نہیں ہے. حرام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس بچے کو آپ اپنا نام دیں، اپنا وارث بنائیں، اپنے بیٹوں کے جتنے بھی احکام ہیں ان تمام احکام میں اس کو شامل کریں، یہ چیز حرام ہے. لیکن کسی بچے کو گود لے کر کے اس کی پرورش کرنا، اس کو بڑا کرنا، اس کو تعلیم دینا، اس کی تربیت کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ ہماری شریعت کے اندر حرام نہیں ہے، کیونکہ یہ تبنی نہیں ہے، بلکہ کسی بے سہارا بچے کو گود لے کر کے اس کی پرورش کر دینا، اس کی تعلیم و تربیت کر دینا، یہ تو ایک نیک کام ہے. جو کام حرام ہے وہ کام وہ ہے جو زمانے جاہلیت والے کرتے تھے.
تو اس بچے کو آپ گود لے سکتے ہیں, اس کو بڑا کر سکتے ہیں, اس کو اپنا نام نہیں دیں گے, آپ کا بیٹا نہیں ہوگا, آپ کی بیوی کا بیٹا نہیں ہوگا, آپ کے بچوں کا بھائی نہیں ہوگا, نہ وہ آپ کا وارث ہوگا نہ آپ اس کے وارث ہوں گے. اپنے نام کے ساتھ وہ اپنا آپ کا نام نہیں لگا سکتا, اپنے نام کے ساتھ وہ اپنے باپ کا ہی نام لگائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک, لیس من رجل ادعا لغیر ابیہ وہو یعلمہ الا کفر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے اپنے نام کے ساتھ باپ کے علاوہ کسی اور کا نام لگائے تو اس نے کفر کیا. اور بھی کئی حدیثیں ہیں اس سلسلے میں. تو جو چیز منع ہے وہ یہ کہ وہ بچہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا نام اپنے ساتھ نہیں لگا سکتا. اسی طرح سے وہ بچہ وارث نہیں ہوگا. اس گھر کی جو عورتیں ہیں ان کے لیے وہ بچہ محرم ہوگا, جیسے اس کی بچیاں ہیں مان لیجئے گھر میں, جب وہ بچہ بڑا ہوگا, بالغ ہوگا, تو اسے پردہ کرنا ہوگا. وہ آدمی جس نے پرورش کیا ہے اس آدمی کی بیوی اس کے لیے محرم ہوگی, وہ ماں نہیں ہوگی, اس سے پردہ کرنا ہوگا. وہ بچہ بعد میں وارث نہیں ہوگا. وہ بچہ اگر مان لیجئے بچہ پہلے مر گیا تو اس بچے کا وارث اس کے جو پرورش کرنے والے نہیں ہوں گے. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ جائز ہے, اور یہ تبنی نہیں ہے, اس کو تبنی نہیں کہا جاتا ہے, یہ کسی کی پرورش کرنا, کسی کی مدد کرنا ہے. تو تبنی وہ حرام ہے جو زمانے جاہلیت کے اندر تھی. السلام جی علیکم. ایک اور جی میرا بھائی. چھوٹا سا یہ تھا کہ ابھی میری جو وائف ہے, میرے کو ایک چھوٹی لڑکی ہے ابھی, وہ بھی تو وہ فیڈ جی کر سکتی. تو اگر وہ اس بچے کو فیڈ کر دے تو رضائمہ ہو جائیں گی. تو اس حساب سے پھر میرا کیسا یہ ہوگا؟ ہاں, اگر آپ کی بیوی کسی بچے کو دودھ پلا دیتی ہے تو وہ بچہ آپ کا رضائی بیٹا ہو جائے گا. آپ کا رضائی بیٹا ہو جائے گا. آپ کے جو سگے بچے ہیں ان کا رضائی بھائی ہو جائے گا. لیکن اب یہاں پر صرف ایک مسئلہ حل ہوگا. وہ مسئلہ حل یہ ہوگا کہ آپ کی بیوی کا اس بچے سے پردہ نہیں ہوگا, آپ کی بیٹیوں کا اس بچے سے پردہ نہیں ہوگا, لیکن جہاں تک نسب کا تعلق ہے نسب نہیں ملے گا. وہ بچہ یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کو اپنا باپ کہے, اپنے نام کے ساتھ باپ کی جگہ پر آپ کا نام لگائے, یہ کرنا جائز نہیں ہوگا. اسی طرح سے جب اگر آپ کی وفات ہو جائے گی تو بچہ آپ کا وارث نہیں ہوگا. جو مسئلہ حل ہوگا وہ صرف یہ ہوگا کہ وہ بچہ رضائی بیٹا ہو جائے گا آپ کا, اور آپ کی بیوی اس کے لیے محرم ہو جائے گی, اسی طرح آپ کی بچیاں اس کے لیے محرم ہو جائیں گی. بس صرف اتنا مسئلہ حل ہوگا. جی ٹھیک ہے. شیخ دودھ کتنی مرتبہ پلانا ہے وہ بھی تھوڑا سا بتا دیں آپ. ہاں, اور یہ دودھ جو دودھ پلانے سے رضا ثابت ہوگی وہ کم سے کم 5 بار ہے. جی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس سلسلے میں, کانا فیما انزل من القرآن اشر رضعات معلومات یحرمنا ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات یحرمنا. کہ پہلے جو ہے قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی کہ 10 بار دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہوگی, پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اب 5 بار رضاعت کرنے سے یا 5 بار دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہوگی. تو وہ بچہ رضائی بچہ اس وقت ہوگا جب 5 بار کم سے کم وہ دودھ پیا رہے گا. اور 1 بار کا مطلب یہ ہوا کہ عورت نے اس کو دودھ پلایا, اپنے سینے سے لگایا, دودھ پلایا اور وہ بچہ آسودہ ہو گیا, چھوڑ دیا اپنی مرضی سے. اب ایک مجلس ختم ہو گئی, بعد میں بچہ جب پھر بھوکا ہوگا پھر اس کو دودھ پلائیں گے تو یہ دوسری بار ہوگا. اس طرح سے کر کے 5 بار جب وہ اس بچے کو عورت دودھ پلائے گی تب رضاعت ثابت ہوگی.